بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خبری ترکیبیں، یہاں پر آپ دیکھیں ابھی پیچھے ہم نے جو کچھ پڑھا تھا اس میں کسی چیز کے بارے میں خبر نہیں دی گئی تھی۔ اب آپ ان کو دیکھیں، مضاف مضاف الیہ کو یا موصوف صفت کو دیکھیں یا اسم اشارہ مشار الیہ کو دیکھیں، اس میں پورا جملہ نہیں تھا، وہ پورا سینٹنس نہیں تھا، بس وہ آدھا تھا۔ جیسے کہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں خدائے کارساز، کام بنانے والا خدا۔ اب اس کے بارے میں کیا بات کہی گئی؟ کچھ نہیں کہ کام بنانے والا خدا اچھا ہے، کیا ہے، کچھ نہیں کہا گیا کہ وہ کریم ہے، رحیم ہے۔ یہ اس کے علاوہ آب سرد، ٹھنڈا پانی، ٹھنڈا پانی کیا ہے یہ کچھ نہیں کہا گیا تھا۔ مضاف مضاف الیہ میں بھی آپ نے دیکھا تھا کہ کتاب من، میری کتاب، اب میری کتاب کیا ہے، کہاں ہے، کچھ نہیں، تو کوئی خبر نہیں دی گئی تھی، تو وہ ایک کمپلیٹ سینٹینس نہیں تھا۔ یہاں پر خبری ترکیبیں ہیں، یعنی جس میں کوئی خبر دی جائے گی، یعنی جس کے کہنے والے کو جھوٹا یا سچا کہا جا سکے گا۔ تو دیکھیے یہاں پر پسرم جوان است، پسرم مانے میرا لڑکا، میرا بیٹا، جوان است جوان ہے، تو است کا معنی ہوتا ہے جیسے انگلش میں از ہوتا ہے، اس میں است ہوتا ہے۔ میرا بیٹا جوان ہے۔ برادران شما خوش خط اند، برادران شما تمہارے بھائی کیا ہیں؟ تمہارے بھائی خوش خط اند، اچھی تحریر والے ہیں۔ تو اب یہاں پر دیکھیں آپ، اگر ایک کے بارے میں بات ہو رہی ہے، واحد کے بارے میں اور غائب کے بارے میں، واحد غائب کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو است بولیں گے، یعنی ایک ہے اور سامنے موجود نہیں ہے تو است بولیں گے، اور ایک سے زیادہ ہے اور سامنے موجود نہیں ہے تو اند بولیں گے، وہی نون دال کے ساتھ استعمال کریں گے، جیسے ابھی پیچھے آپ نے پڑھا تو نیک مردی، تو نیک مرد ہے، تو کے بارے میں بات ہو رہی ہے، جو سامنے موجود ہے اور ایک ہے تو یا کے ساتھ بولیں گے۔ دیکھیے یا کے ساتھ بولا، تو نیک مردی، تو نیک مرد ہے۔ شما جوانید، اب شما ہے جو ایک سے زیادہ ہے اور سامنے موجود ہیں تو یہ جمع حاضر ہے تو یا دال کے ساتھ استعمال کریں گے، شما جوانید۔ اسی طرح من پیرم، میں بوڑھا ہوں، من مانے میں یا میرا ہوتا ہے، پیرم مانے میں بوڑھا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے میم کے ساتھ استعمال کرا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ من استعمال ہوا ہے، اپنے بارے میں کوئی بات کر رہا ہے تو وہ متکلم ہے، تو واحد متکلم کے لیے صرف میم لاتے ہیں۔ من پیرم، میں بوڑھا ہوں۔ ماں غمگین ایم، تو اب یہاں پر دیکھیں کہ ماں ایک سے زیادہ ہے، ہم، تو پھر یا میم کا استعمال ہوا، ہم غمگین ہیں۔ چاقو تیز است، چاقو تیز ہے۔ دلہا خوش اند، دل خوش ہیں۔ تنم پاک است، میرا بدن پاک ہے۔ شما جوانید، شما مردان خدا اید، تم خدا کے بندے ہو۔ من پیدرے این جوانم، میں اس جوان کا باپ ہوں۔ تو پسرے آں پیر مردی، تو اس بوڑھے مرد کا بیٹا ہے۔ قرآن کلام خدا است، قرآن خدا کا کلام ہے۔ ماں بندگان خدا ایم، ہم خدا کے بندے ہیں۔ پھر ہے مصدر اور ان سے فقرے، یعنی پہلے مصدر بتایا ہے، مصدر ذکر کریں گے اور پھر ان سے کچھ جملے بنا کر کے دکھائیں گے۔ مصدر کس کو کہتے ہیں؟ مصدر اس کو کہتے ہیں جس سے دوسرے لفظ بنتے ہیں، ٹھیک ہے، اور فارسی میں اس کی پہچان ہوتی ہے کہ اس کے آخر میں دن یا تن اگر استعمال ہو رہا ہے، لفظ آ رہے ہیں، دن یا تن کے اگر حروف آ رہے ہیں تو پھر وہ مصدر ہے۔ جیسے کہ دیکھ سکتے ہیں آپ گفتن، خواندن، تو گفتن مانے کہنا، خواندن مانے پڑھنا، دادن مانے دینا، کردن مانے کرنا، داشتن مانے رکھنا۔ اب اس کا ہم ترجمہ کر رہے ہیں کہنا، پڑھنا، تو اس کا مطلب جو اردو میں جو مصدر ہوتا ہے اس کے آخر میں نا آتا ہے، کیونکہ ہم مصدر کا ترجمہ جو کر رہے ہیں وہ اس طرح سے کر رہے ہیں، گفتن کہنا، پڑھنا، دینا، تو اس کا مطلب اردو میں جو مصدر ہوتا ہے اس کے آخر میں نا آتا ہے۔ دیکھیے اس کو استعمال کر کے دکھایا ہے۔ اسلام ایست، اسلام یہ ہے۔ کلمہ گفتن، کلمہ پڑھنا، یعنی کلمہ کہنا۔ نماز خواندن، نماز پڑھنا۔ زکوٰۃ دادن، زکوٰۃ دینا۔ روزہ ماہ رمضان داشتن، رمضان کے مہینے کے روزے رکھنا۔ حج خانہ کعبہ کردن، خانہ کعبہ کا حج کرنا، ٹھیک ہے۔ تو یہ مصدر کو استعمال کر کے دکھایا ہے۔ ماضی مطلق کے صیغے اور ان سے فقرے۔ ماضی مطلق کس کو کہتے ہیں؟ ماضی مطلق کہتے ہیں کہ جو گزشتہ زمانے میں، گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کے ہونے
پر دلالت کرتا ہو یا بتائے، کسی کام کے ہونے یا کرنے کو بتائے، مگر اس میں یہ نہیں پتہ چلتا ہو کہ وہ ابھی قریب کے زمانے میں ہوا ہے یا بعید کے زمانے میں ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس میں یہ پتہ نہیں چلتا۔ تو ایک ماضی مطلق ہوتا ہے جس میں زمانے کا پتہ نہیں چلتا کہ وہ قریب کا زمانہ تھا یا بعید کا زمانہ تھا۔ ایک ماضی قریب ہوتا ہے جو بتاتا ہے کہ ابھی کچھ ہی دن پہلے یہ کام ہوا ہے، کچھ ہی پہلے کام ہوا ہے۔ یا ماضی بعید ہوتا ہے جو بتاتا ہے کہ بہت پہلے یہ کام ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہوتا ہے ماضی مطلق جو پاسٹ کے معنی کو بتاتا ہے، اور اس میں یہ نہیں ہوتا کہ ابھی ہوا ہے یا بہت پہلے ہوا ہے۔ ماضی مطلق کے صیغہ لفظ کو کہتے ہیں، یعنی ماضی مطلق کے کچھ الفاظ یہاں پر ذکر کریں گے، پھر ان سے جملے، ان سے فقرے بنا کر کے دکھائیں گے۔ جیسے کہ گفت کا معنی ہے اس نے کہا، خواند معنی اس نے پڑھا، داد معنی اس نے دیا، کرد معنی اس نے کیا، داشت مطلب اس نے رکھا۔ احمد گفت، احمد نے کہا۔ محمود قرآن مجید خواند، محمود نے قرآن مجید پڑھا۔ او کار کرد، اس نے کام کیا۔ پسرے من روزہ داشت، میرے لڑکے نے روزہ رکھا۔ پسرے من مطلب میرا لڑکا، روزہ داشت روزہ رکھا، میرے لڑکے نے روزہ رکھا۔ برادرش زکوٰۃ داد، اس کے بھائی نے زکوٰۃ دی۔ ابھی انہوں نے گفت سے 6 صیغے کر کے دکھائے ہیں، دیکھیے۔ گفت کا مطلب اس نے کہا، گفتند مطلب انہوں نے کہا، گفتی کا مطلب تو نے کہا، اور گفتید کا مطلب تم نے کہا، اور گفتم کا مطلب میں نے کہا، اور گفتیم کا مطلب ہے ہم نے کہا، ٹھیک ہے۔ او گفت اس نے کہا، آہاں گفتند انہوں نے کہا، تو گفتی تو نے کہا، شما گفتید تم نے کہا۔ دیکھیے یا دال کے ساتھ استعمال ہوا کیونکہ شما آیا ہے، یعنی جمع حاضر کا صیغہ، جمع حاضر کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو صیغہ بھی جمع حاضر کا آئے گا۔ من گفتم، میں نے کہا، تو میم کیوں آیا؟ کیونکہ یہاں پر من کے بارے میں بات ہو رہی ہے، خود اپنے بارے میں کوئی بات کر رہا ہے۔ ما گفتیم، ہم نے کہا۔ احمد وضو کرد، احمد نے وضو کیا۔ مردمان نماز کردند، مردمان مطلب لوگوں نے نماز ادا کی۔ تو کار کر دی، تو نے کام کیا۔ یہ پوچھ رہا ہے، سوال جو نشان لگ رہا ہے نا، تو اس طرح ترجمہ کریں گے۔ تو کار کر دی، تو نے کام کیا، کردم میں نے کیا۔ شما سلام کر دید، آپ نے سلام کیا، کردیم ہم نے کیا۔ تو قرآن خواندی، تو نے قرآن پڑھا، خواندم میں نے پڑھا۔ شما نماز خواندید، آپ نے نماز پڑھی، خواندیم ہم نے پڑھی۔ زنان سورہ یاسین خواندند، عورتوں نے سورہ یاسین پڑھی، اس میں سوال نہیں ہے، عورتوں نے سورہ یاسین پڑھی۔ احمد نامہ ام خواند، احمد نے میرا خط پڑھا۔ چلیے یہاں سے آگے انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پڑھیں گے۔